Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Learn English with Mariam. Myself Mariam. آج ہم انگلش گرامر کے ایک بہت اہم ٹاپک کو ڈیٹیل میں سیکھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ناؤن. پارٹ آف اسپیچ کے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ ناؤن ایک بہت اہم پارٹ آف اسپیچ ہے. آج ہم صرف ناؤن کی ایک ڈیفینیشن یاد نہیں کریں گے بلکہ اسے سینٹینسز، ایگزامپلز اور پریکٹیکل پریکٹس کے ساتھ سمجھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا چیلنج. اس سینٹینس کو دیکھیں، علی لیوز ان پاکستان. اب بتائیں اس سینٹینس میں ناؤنس کون سے ہیں؟ کیا آپ نے علی اور پاکستان آئیڈینٹیفائی کیے؟ اگر ہاں تو بہت خوب. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ناؤنس کیوں ہیں؟ آج کے لیسن کے آخر تک آپ نہ صرف اس سوال کا جواب دے سکیں گے بلکہ کسی بھی سینٹینس میں ناؤن کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. سب سے پہلے ناؤن کی بیسک ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. A noun is a word used to name a person, place, thing or idea. A noun is a word used to name a person, place, thing or idea. آسان الفاظ میں ناؤن کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کے نام کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل پرسن میں دیکھیں علی، ٹیچر، ڈاکٹر. پلیس میں پاکستان، اسکول، لاہور. تھنک میں بک، ٹیبل، موبائل. آئیڈیا میں لو، آنیسٹی، ہیپینس. یہ سب ناؤنس کی ایگزامپلز ہیں. ناؤن کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ناؤن از اکول ٹو نیم. یعنی جب کوئی ورڈ کسی شخص، جگہ، چیز یا آئیڈیا کا نام بتا رہا ہو تو وہ ناؤن ہو سکتا ہے. مثلاً مریم ایک پرسن کا نام، اسکول ایک پلیس کا نام، بک ایک تھنگ کا نام، آنیسٹی ایک آئیڈیا یا کوالٹی کا نام. اس لیے ناؤن کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں واٹ از بینگ نیمڈ، یعنی کس کا نام بتایا جا رہا ہے. ناؤن کسی پرسن یعنی شخص کا نام بتا سکتا ہے. مثلاً علی، مریم، ٹیچر، ڈاکٹر، اسٹوڈنٹ. یہ سب ناؤنس ہیں کیونکہ یہ کسی شخص یا پیپل کے بارے میں بتاتے ہیں. مثلاً the teacher is in the classroom. یہاں ٹیچر ایک ناؤن ہے. ناؤن کسی پلیس یعنی جگہ کا نام بھی بتاتا ہے. مثلاً پاکستان، لاہور، اسکول، پارک. سینٹینس دیکھیں the children are playing in the park. یہاں پارک ایک پلیس کا نام ہے اس لیے یہ ناؤن ہے. ناؤن کسی تھنگ یعنی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل بک، موبائل، ٹیبل، ایپل. سینٹینس دیکھیں آئی ہیو اے نیو موبائل. یہاں موبائل ایک چیز کا نام ہے اس لیے یہ ناؤن ہے. ناؤن صرف ایسی چیزوں کے نام نہیں ہوتے جنہیں ہم دیکھ یا چھو سکتے ہیں. کچھ ناؤنس ایسے بھی ہوتے ہیں جو فیلنگز، آئیڈیاز یا کوالٹیز کے نام بتاتے ہیں. مثلاً لو، آنیسٹی، ہیپینس، فریڈم. سینٹینس دیکھیں آنیسٹی از امپورٹنٹ. یہاں آنیسٹی کسی فزیکل چیز کا نام نہیں بلکہ ایک کوالٹی یا آئیڈیا کا نام ہے اس لیے یہ ناؤن ہے. اب ہم ناؤن کی مختلف ٹائپس کی طرف آتے ہیں. انگلش گرامر میں ناؤنس کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے. آج ہم خاص طور پر یہ اہم ٹائپس سیکھیں گے: کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، میٹیریل ناؤن اور کنکریٹ ناؤن. کامن ناؤن پہلی ٹائپ ہے. کامن ناؤن کسی پرسن، پلیس، اینیمل یا تھنگ کا جنرل نیم ہوتا ہے یعنی عام نام. مثلاً بوائے، سٹی، اسکول، ٹیچر. بوائے کوئی بھی بوائے ہو سکتا ہے، سٹی کوئی بھی سٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح اسکول اور ٹیچر بھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں. جنرل یعنی کہ عام. یہ کسی خاص شخص یا جگہ کا اسپیسیفک نام نہیں بتاتا. فار ایگزامپل دا بوائے از ریڈنگ اے بک. یہاں بوائے اور بک
کامن ناؤنس ہیں. پراپر ناؤن کسی خاص پرسن، پلیس، ڈے، منتھ یا چیز کا اسپیسیفک نیم ہوتا ہے. مثلاً علی، پاکستان، لاہور، منڈے، یہ سب اسپیسیفک نیمز ہیں. ایک بہت اہم رول، پراپر ناؤنس عام طور پر کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتے ہیں. کلیکٹیو ناؤن تیسری ٹائپ ہے. کلیکٹیو ناؤن کسی گروپ یا کلیکشن کا نام ہوتا ہے. فار ایگزامپل ٹیم، فیملی، کلاس، کراؤڈ. سینٹینس دیکھیں، our team won the match. یہاں ٹیم بہت سے لوگوں کے گروپ کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن چوتھی ٹائپ ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن یعنی کسی آئیڈیا، فیلنگ، کوالٹی یا اسٹیٹ کا نام ہوتا ہے. اگزامپل دیکھیں، لو، آنیسٹی، کریج، ہیپینس. ہم لو یا آنیسٹی کو اپنے ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، لیکن ہم ان فیلنگز یا کوالٹیز کو محسوس یا سمجھ سکتے ہیں. سینٹینس دیکھیں، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہاں آنیسٹی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. میٹیریل ناؤن پانچویں ٹائپ ہے. میٹیریل ناؤن کسی میٹیریل یا سبسٹانس کے نام کو کہتے ہیں جس سے چیزیں بن سکتی ہیں یا جو کسی مادے کو ظاہر کرے. فار ایگزامپل گولڈ، واٹر، ملک، ووڈ. سینٹینس دیکھیں، دس رنگ از میڈ آف گولڈ. یہاں گولڈ میٹیریل ناؤن ہے. کنکریٹ ناؤن چھٹی اہم ٹائپ ہے. کنکریٹ ناؤن ایسی چیز کا نام ہوتا ہے جسے ہم اپنے حواس کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں، یعنی ہم فیل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل بک، ایپل، فلاور، ڈاگ. ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں یا بعض صورتوں میں سونگھ یا چکھ سکتے ہیں، اس لیے یہ کنکریٹ ناؤنس ہیں. اب ایک پریکٹیکل ایکسرسائز کرتے ہیں. سینٹینس ہے The girl has a beautiful bag. اس سینٹینس میں ناؤنس آئیڈینٹیفائی کریں. صحیح جواب ہے گرل اور بیگ دونوں ناؤنس ہیں. بیوٹیفل یہاں پہ ناؤن نہیں بلکہ ایڈجیکٹیو ہے، وہ بیگ کی کوالٹی بتا رہا ہے. ناؤنس آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک آسان ٹرک یاد رکھیں. سینٹینس میں دیکھیں who یا what اور پوچھیں کہ یہاں کس پرسن، پلیس، تھنک یا آئیڈیا کا نام دیا گیا ہے. فار ایگزامپل احمد bought a book. اب یہاں پہ who، احمد، what، بک دونوں ناؤنس ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ صرف ایک ہیلپ فل ٹرک ہے. ہر سینٹینس میں صرف کوشچن پوچھنے سے ہر ناؤن آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا، ہمیں سینٹینس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. آج ہم نے سیکھا ناؤن ایک ایسا ورڈ ہے جو کسی پرسن، پلیس، تھنک یا آئیڈیا کا نام بتاتا ہے. ہم نے ناؤن کی مختلف ٹائپس بھی دیکھی، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، میٹیریل ناؤن اور کنکریٹ ناؤن. اب وقت ہے کوئز کا. کوسچن نمبر 1 از واٹ از اے ناؤن. کوسچن نمبر 2 از واٹ ٹائپ آف ناؤن از پاکستان. Question number 3 is what type of noun is honesty? And last question is the boy reads a book. اس سینٹینس میں nouns کون سے ہیں؟ اپنے آنسرز کمنٹس میں ضرور لکھیں. آج کا ہوم ورک سمپل سا ہے. اپنی نوٹ بک میں 10 nouns لکھیں، پھر ان میں سے کسی بھی 5 nouns کو استعمال کرتے ہوئے سینٹینسز بنائیں. فار ایگزامپل بک، آئی ہیو اے بک، لیکن باقی سینٹینسز خود بنانے کی کوشش کریں. اگر آج کا لیسن تھوڑا لمبا یا مشکل محسوس ہوا ہے تو پریشان نہ ہو. گرامر کو ایک دن میں ماسٹر نہیں کیا جاتا، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. ایک ٹاپک سمجھیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، پھر اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے. یاد رکھیں یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ، یو جسٹ ہیو ٹو کیپ لرننگ. آپ کو پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف سیکھنے کا سفر جاری رکھنا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پارٹس آف اسپیچ کی اگلی امپورٹنٹ کیٹیگری یعنی پروناؤن کو تفصیل سے پڑھیں گے. ہم سیکھیں گے پروناؤن کیا ہے،
اسے ناؤن کی جگہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ پروناؤن کی مختلف ٹائپس کیا ہیں اور انہیں سینٹینسز میں صحیح طریقے سے کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر آج کا لیسن آپ کے لیے ہیلپ فل تھا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور لرن انگلش ود مریم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں اپنے کوئز کے آنسر ضرور لکھیں۔ ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی انگلش گرامر کو مضبوط بنائیں گے۔ سو کیپ لرننگ، کیپ پریکٹسنگ اینڈ کیپ امپروونگ یور انگلش۔ سی یو ان دا نیکسٹ لیسن۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔